السلام علیکم۔ کچھ بات کہنی تھی آپ لوگوں سے۔ آج ہم مسجدوں میں، مدرسوں میں اگر کچھ تعاون کرتے ہیں تو ہم عمر بھر یاد رکھتے ہیں کہ میں نے فلاں مسجد میں 10,000 روپے دیے تھے، 20,000 روپے دیے تھے، اور وہ ہم اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ یہ ثواب جاریہ ہے، اور بے شک یہ ثواب جاریہ ہے اگر اس میں ہماری نیت میں ریاکاری نہ ہو تو۔ لیکن اسی طرح سے اگر ہم کوئی گناہ کریں اور وہ گناہ ہمارے پیچھے باقی رہے تو وہ گناہ جاریہ ہے۔ جیسے مان لو آپ نے کسی مسجد کی تعمیر میں اگر ایک اینٹ لگائی تو وہ مسجد جب تک رہے گی، جب تک اس میں عبادت کی جائے گی، تب تک آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نے کسی گناہ کے کام کو بڑھاوا دیا یا ایجاد کیا تو وہ گناہ جب تک ہوتا رہے گا تب تک آپ کو اس کا برابر کا شریک، برابر گناہ آپ کو ملے گا۔ مثلا آپ نے کوئی ویڈیو کلپ آئی آپ کے پاس واٹس ایپ پہ جس میں گانا تھا یا کوئی گندی بات تھی یا کوئی گندا جوکس تھا، اس کو اگر آپ نے فارورڈ کر دیا، اب اس کو اگر کسی اور نے دیکھا، اگر اسے کسی اور نے دیکھا تو اس کے دیکھنے کا گناہ اسے تو ملے گا ہی، لیکن اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ اس کا ذریعہ آپ بنے۔ جس طرح مسجد تعمیر کرنے میں آپ ذریعہ بنے اور اس میں عبادت کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب آپ کو بھی ملتا ہے، اسی طرح سے جب ایک ویڈیو آپ شیئر کرتے ہیں تو وہ ویڈیو اب جب تک دیکھی جائے گی تب تک آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ اب مان لیجئے کہ آپ نے ویڈیو شیئر کی اور اس کے بعد اللہ نہ کرے، اللہ آپ کی عمر کو ہے لمبی دراز کرے، لیکن مان لیجئے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد لیکن لوگ وہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی قبر میں جتنے بھی لوگ وہ ویڈیو دیکھیں گے اتنا عذاب آپ کی قبر میں روز کی روز داخل کیا جائے گا۔ آپ تو مر گئے، نیکیوں کا کھاتا بند ہو گیا، لیکن گناہوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسجد میں اینٹ دے کے، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دے کر ہم یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں مسجد میں اتنا پیسہ دیا ہے، اور کبھی اگر اس میں بھی اگر ریاکاری آ گئی تو وہ عبادت بیکار ہو گئی، باطل ہو گئی، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے اگر اچھا وہ جو نیکیوں کا معاملہ ہے وہ تو ہم نے گنتی کے حساب سے کیا ہوا ہے، یا 5 یا 6 یا 10 یا 20 مرتبہ ہم نے مسجدوں میں تعاون کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ گننے کی کوشش کی کہ ہم نے کتنی مرتبہ ویڈیو فارورڈ کی ہے، کتنے لوگوں کو زینڈر کے، جس کو آپ زینڈر کہتے ہیں نا، نوجوان جو میرے نوجوان دوست ہیں، جو نوجوان ساتھی ہیں، وہ زینڈر کے تھرو فلمیں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آپ نے تو فلم ٹرانسفر کر دی، اب وہ سامنے والا اگر وہ دیکھ رہا ہے اس فلم کو تو آپ کو بھی اس کے برابر عذاب ملے گا، گناہ ملے گا، اور اگر اس نے کسی اور کو سینڈ کی تو اس کا بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ تو کیا آپ نے یہ کاؤنٹ کیا کبھی کہ میں نے کتنے لوگوں کو کتنی مرتبہ کتنی ویڈیوز شیئر کی؟ آپ ایسے گروپ، آج واٹس ایپ کے ایسے گروپس ہیں جس میں 250 لوگ تقریباً ہوتے ہیں، اس میں آپ نے ایک ویڈیو ڈال دی، اس میں سے 250 لوگوں میں سے کم 10 لوگوں نے اس کو آگے فارورڈ کیا۔ آج نیکیاں ہم سے ہو نہیں پا رہی ہیں، آگے آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، تو دوستو اس بات پر خاص توجہ کیجیے۔ بہت متقی، بہت پرہیزگار بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو بن بات کی بات ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، بس خدارا ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ آپ کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کی کتنی بڑی وعید ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے آپ کے اعمال نامے میں کتنے گناہ درج ہو رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس طرح کے فعل سے باز آ جائیے۔ آج سے آپ یہ عہد کیجیے کہ ایسا کوئی بھی میسج آپ آگے نہیں ٹرانسفر، آگے سینڈ نہیں کریں گے۔ آپ کی جو اپلیکیشن ہے نا زینڈر، اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، کیونکہ اس سے آپ کا صرف گناہوں میں بڑھاوا ہوگا، نیکیوں میں نہیں۔ آپ کسی کو گیم سینڈ کریں گے، کسی کو فلم سینڈ کریں گے، کسی کو سانگ سینڈ کریں گے، اور یہ سارے کام گناہ والے ہیں۔ اب اگر آپ کے سینڈ کرنے کے بعد وہ اسے دیکھتا ہے یا اسے فارورڈ کرتا ہے تو وہ سارے کا گناہ بھی آپ کو ہی ملے گا،
اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے، تو آپ جس عالم کو، جس امام کو، جس بھی مفتی کو بہت مانتے ہیں، بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ اس سے یہ مسئلہ پوچھیے۔ خدا را ایسا مت کیجیے۔ آج ہماری نیکیوں کے اعمال نامے خالی پڑے ہوئے، برائیوں کا اعمال نامہ بھرا ہوا ہے، اس کو اور مت بڑھائیے، ان سے باز آ جائیے۔ دوسری چیز، آپ نے اپنے موبائل پہ جو کالر ٹیون رکھی ہوئی ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں نے آپ کو فون لگایا کہ میں اپنے دوست سے بات کروں، لیکن آپ نے کالر ٹیون کے اوپر گانا لگایا ہوا ہے۔ مطلب آپ نے میرے آگے یہ شرط رکھ دی کہ اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو یہ گانا سننا ہی پڑے گا۔ اب آپ بتائیے، وہ گانا میں نہیں بھی سننا چاہتا ہوں اگر، تو مجھے سننا پڑے گا، تو اس کا عذاب کس کو ملے گا؟ اس کا گناہ کسے ملے گا؟ گانا میں سن رہا ہوں، آپ کو تو سنائی دے نہیں رہا ہے، لیکن گانا سننے کا جو عذاب ہے، اگر میں نے مزے لیے سننے کے تو مجھے بھی گناہ ملے گا، اور اگر میں اس سے بیزار ہوں تو مجھے گناہ نہیں ملے گا، لیکن آپ کو ضرور ملے گا، آپ کو ضرور گناہ ملے گا۔ تو اپنی یہ کالر ٹیون کو ہٹائیے، اس کے اوپر کوئی سادی، اور ایک ہوتی ہے رنگ ٹون، اس میں اس کو بھی ہٹا دیجئے، اس پہ ایسی ٹیون رکھیے، ایسی کہ صرف آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں کوئی فون آیا ہے، بس گانے وغیرہ مت رکھیے۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ جب انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچے گا، تو اللہ کی رحمت اسے یہ اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچنے لگے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ایک شخص ہے جو نیکیاں خوب کرتا ہے، نیکیاں خوب کرتا ہے اور گناہ بھی خوب کرتا ہے، اور دوسرا ایک شخص ہے وہ نیکیاں زیادہ نہیں کرتا لیکن گناہوں سے زیادہ بچتا ہے، تو ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو گناہوں سے زیادہ بچتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتی ہے۔ تو جب ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم نیکیوں کی طرف مائل ہوں گے، ہم نیکیوں کی طرف ہمارے قدم اٹھنے لگیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ یہ جو گانے وغیرہ، یہ جو فلمیں، یہ شارٹ ویڈیوز جس پہ فلمی ڈائلاگس ہوتے ہیں، ان کا بھی تو گناہ ہے نا، ان میں کوئی ثواب تو ہے نہیں نا۔ ہم سب سے پہلے ان پہ بریک کریں۔ اگر ہم نے جتنے بھی فارورڈ وغیرہ کیے ہیں، ان کا گناہ جاریہ ہمیں ہی ملے گا، انہیں تو ملے گا ہی جو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی برابر ملے گا۔ تو دوستو، بچنے کی کوشش کیجیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا تم بہترین امت میں سے، اور بہترین جو ہوتے ہیں ان کے کام بھی بہترین ہیں۔ اور بہترین کیوں کہا؟ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بہترین اس لیے ہو کہ برائی سے منع کرتے ہو اور نیکیوں کا حکم دیتے ہو۔ تو ہم کو اپنا عمل دیکھنا چاہیے۔ آج ہم میسیج اگر فارورڈ کریں تو اس میسیج میں ایسی بات ہونی چاہیے جس میں ہم نیکی کا حکم دے رہے ہوں، ایسی بات نہ ہو کہ ہم برائیوں کی طرف بلا رہے ہوں، کیونکہ ہم بہترین امت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم تو بس ہے نا، کوشش کیجیے۔ اب دیکھیے، جیسے کہ یہ جو ویڈیو یہ جو آپ کے پاس آئی ہے نا، اگر آپ اس کو فارورڈ کریں گے نا، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب جاریہ ملے گا۔ اس کو دیکھ کے جس نے بھی روک دیا اس گناہ سے، جو رک گیا، اور اگر یہ فارورڈ آپ نے کیا تھا، اور اس کے رکنے کا جو ثواب ہوگا نا، وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو ایسے ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، باخدا میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مسلمان دینی بھائی، میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، انہیں پتہ چلے کہ آج ہے نا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم ایسا کام کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو اتنی محنت سے کی ہوئی جو نیکیاں ہیں نا، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اسی طرح سے جیسے آپ نے سانگز، جوکس اور ویڈیوز کو شیئر کیا نا، اس طرح اس کو شیئر کیجئے، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بہن اس افعال سے بچ جائیں، وہ سمجھیں کہ ہم اگر کوئی غلط چیز شیئر کر رہے ہیں تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم مر کے قبر میں بھی چلے جائیں گے تو یہ گناہ باقی رہے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے مسجد آپ نے تعمیر کی تھی تو وہ ثواب باقی رہتا ہے نا، اسی طرح یہ گناہ بھی باقی رہتا ہے۔ تو دوستو، آج ہی عہد کیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر عہد کیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ یہ عمل نہیں کریں گے،
اور ہم اپنے ملنے والوں کو یہ بات بتائیں گے. کوئی ہمارے تک اگر ایسی ویڈیو شیئر کرے گا تو ہم اسے آگے فارورڈ نہ کر کے اس کو فوراً اسی وقت ڈیلیٹ کر دیں گے اور اسے بھی فون کر کے بتائیں گے کہ بھائی ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے، اس سے ہمارا نقصان ہے. بس دوستو، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو، میری بات سے برا اگر میری بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دینا. میں آپ کا بھائی ہوں، دینی بھائی ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو میں آگاہ کروں. اور انشاءاللہ ایسی آگے بھی اگر کوئی بات ہوگی تو میں آپ سے شیئر کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ میں آپ لوگ اس بات پر عمل کریں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.